بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، حاکم ہے انصاف کے دن کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز توبہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے پڑھنے سے کیا کیا ہوتا ہے، کیا فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے، تو پھر وہ مشکلات کیوں بھیجتا ہے، انسانوں کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ اس کی رحمت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کو کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی بیماری نہ ہو، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، ہر بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بندے کو خوشی دے کے آزماتا ہے، اسی طرح اپنے بندوں کو غم دے کر آزماتا ہے۔ خوشی کے حالات میں اگر بندہ شکر ادا کرے اور غم کے حالات میں اگر بندہ صبر کرے تو صحیح معنی میں اللہ کا وہ بندہ ہے۔ تو یہ دنیا تو ہے ہی مسائل کا گھر، کوئی بندہ اس دنیا میں پریشانیوں کے بغیر نہیں ہے۔ اب رہا سوال، اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو مصیبتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ ظاہر میں تو مصیبتیں نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ بھی بندے کے ساتھ شفقت اور رحمت ہی ہوتی ہے۔ اب اس کی چند مثالیں سنیں۔ ایک بچہ ہے، گندا ہے، نجاست اس کے ساتھ لگی ہے، تو اس کی ماں اس کو دھونا چاہتی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو نہانا پڑے گا، صاف ستھرے کپڑے پہنانے پڑیں گے۔ جب ماں اس کو صاف ستھرا کر رہی ہوتی ہے تو وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ماں پتہ نہیں کیسی ظالمہ ہے جو بچہ رو ہی جا رہا ہے، لیکن اس رلانے میں بھی ماں کی شفقت شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ شفیق ہے، اپنے بندوں کو دھونا چاہتا ہے، کوئی بیماری، مصیبت، کوئی پریشانی ان کو بھیج دیتے ہیں، تو پھر بندہ اس پہ صبر کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں۔ تو زحمت کی شکل میں بھی کئی دفعہ رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ انسان کے اندر حجت، تکبر اور خود پسندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو مصیبتوں، پریشانیوں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم بھی اپنے اللہ سے توبہ کر لیں، گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو ہم پہ جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی بیماری ہے، وہ اللہ کی ذات اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کو دور کر دیں گے۔ کسی بھی پریشانی، مشکل کے لیے سب سے آخری علاج یہی ہے، یا آخری حل یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے توبہ کر لیں۔ وہ رحمان معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات بہت رحمان ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا۔ اللہ پاک قیامت کے دن دوادی کو کہے گا، چلو جہنم میں، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، رک جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، تو اللہ پاک دونوں کو واپس بلا لے گا، اور جس نے دوڑ لگائی ہوگی اس کو اللہ پاک فرمائے گا کہ تم نے دوڑ کیوں لگائی، آگے دیکھ نہیں رہے جہنم ہے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم میں جا رہا ہوں، تو مجھے خیال آیا آج ہی تیری مان لوں تو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ اور دوسرے کو سوال کیا اللہ پاک نے، تو اس نے کہا
کہ اے بندے تو پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا کہ تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے کہ آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تمہاری بات مجھے بہت اچھی لگی، چلو جاؤ جنت میں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جو میرا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ یہ پیاری پیاری احادیث جو ہے، جو بیان ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اس کا بہت ہی اجر ملے گا آپ کو۔ اسی طرح قیامت والے دن ایک آدمی کی نیکی کم پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ایک نیکی کر دے تو جنت۔ گناہ جو ہے وہ زیادہ تھے اور نیکیاں جو تھی وہ کم تھی، ایک کم تھی نیکی۔ وہ آدمی کہتا ہے یا اللہ میں لے آتا ہوں کسی سے، اللہ کہیں گے جاؤ لے آؤ۔ وہ نیکی سبھی سے مانگے گا، ماں باپ، رشتہ دار، دوستوں سے، سبھی سے مانگے گا، لیکن سب منکر ہو جائیں گے۔ تو بندہ کہے گا ہائے میں مر گیا، تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا اور وہ پوچھے گا کیا ہوا؟ وہ کہے گا ایک نیکی سے میں مار کھا گیا، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نیکی دیتا ہوں۔ اس بندے کی ایک نیکی دینے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو نے کیا اس کو ایک نیکی دے دی؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایک نیکی دے دی، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میرے کسی کام کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں کہے گا، حکم دے دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کو جنت میں لے جائے۔ وہ آدمی کہے گا کہ اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ آج میں آپ کو نماز توبہ کا مکمل طریقہ بیان کرتی ہوں، وقت بیان کرتی ہوں۔ نماز توبہ کس طرح پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اور نماز توبہ اور کس ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے، نماز پڑھے، استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ تو آپ نے باوضو ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر 2 نفل ادا کرنے ہیں، دل میں یہ رکھنا ہے، اللہ سے گزارش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ پاک سے اپنے تمام گناہوں کی جانے انجانے میں جو ہو گیا، یا جان بوجھ کر ہو گیا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جو مسئلے مسائل جو بھی آپ کی زندگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی نماز توبہ جو ہے وہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اور کم سے کم 1 تسبیح یا 3 تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفار کا تو ویسے ہی آپ معمول بنا لینا، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفار کرنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور سب کی پریشانیاں دور کرے اور سب کی حاجتیں پوری کرے اللہ پاک۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔